اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگوں دوستو۔ یہ ہمارے سچوالا جی کے پاس کوئی ایک ہمارا نان مسلم بھائی آیا اور ان سے سوال کیا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں لکھا ہے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، مجھے اس کا کانٹیکسٹ بتائیں، مطلب اس کی تفسیر بتائیں۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں سچوالا جی نے کیا تفسیر بتائی ہے، کیا کانٹیکسٹ بتایا ہے، کیا اس بھائی کے سوال کا جواب دیا انہوں نے۔ کوشچن ہے آپ سے، ورس چیپٹر 3 ورس 28 جو ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو کافر ہیں ان سے زیادہ دوستی وغیرہ نہیں کرنی، ایسے لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو سر میں نے جب کوٹ کیا میں نے کچھ لوگوں کو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا، آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھ کے پھر بتاؤ۔ تو وہ تھوڑا بتائیں گے کہ اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہے کہ نمبر کون سی بتا رہے ہیں آپ؟ 120 ہے سر، نہیں 3.20۔ اس بھائی نے اس کا کانٹیکسٹ اور بھی ہمارے مسلمان بھائیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کو اس کا کانٹیکسٹ پتہ نہیں ہے اس آیت کا، تو آپ اس کا کانٹیکسٹ پتہ کریں۔ شاید ان مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، مگر ہاں ان کے دل میں اتنا ایمان ضرور تھا کہ اللہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہے، ضرور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی۔ تو انشاءاللہ میرے مسلمان بھائیوں سے میں کہنا چاہوں گا، آج جو آیت میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، جو بتاؤں گا، تو اس آیت کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، اور جب بھی کوئی ہمارا نان مسلم بھائی ایسا سوال کرے تو آپ اس کو یہ آیت بتا دیں اور پیش کر دیں۔ انشاءاللہ میں وہ آیت لاسٹ میں دکھاؤں گا، پہلے ہم ان کی تھوڑی سی بات اور سن لیتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو وہ آیت دکھاؤں گا۔ دیکھیے سچوالا جی نے کیا جواب دیا ان کو۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ اب اس کا جو بھی کانٹیکٹ ہے، یہ بات تو کلیئر ہے کہ اس میں مومنوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست ہرگز نہ بنائیں۔ تو میرے دوستو دیکھا انہوں نے، سچوالا جی نے کیا کہا، یہ اپنے آپ کو قرآن ایکسپرٹ بنتے ہیں، بول رہے ہیں کہ اس کا جو بھی کانٹیکٹ ہے، مطلب کچھ بھی ہو، مگر اس میں صاف لکھا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب یہ بیچارہ ہمارا نان مسلم بھائی ایسے ہی رہ گیا، اس کو اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتہ، اب یہ بیچارہ کرے کیا؟ انہوں نے بھی نہیں بتایا، اور حالانکہ یہ قرآن کے ایکسپرٹ بنتے ہیں، چاہے تو اس کو بتا سکتے تھے، تو پھر یہ کس کام کے قرآن ایکسپرٹ بنتے ہیں اپنے آپ کو؟ اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے جو بات آتی ہے آگے کہ اللہ جو ہے ایسے، یعنی تو اللہ کیا کرے گا، اللہ کی کسی حمایت پہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو مومن اس طرح سے کرتا ہے تو اللہ کی جو ہے مدد یا اس کی جو ایڈ ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جی اس کو ڈائریکٹ ہی لینا ہے اس کو۔ ہاں ظاہر بات ہے، اس میں کانٹیکٹ کی جو ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس آیت میں جو ورڈز ہیں وہ بالکل کلیئر ہے۔ یہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات جو ہے یہ آیت کہہ رہی ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اس میں کس طرح کی بات آئی ہے کہ دیکھیں، دیکھا میرے دوستو، اب اس قرآن ایکسپرٹ جو اپنے آپ کو بنا بیٹھا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے، لوگوں کے بیچ میں دشمنی پیدا کر رہا ہے، اسلام کے خلاف غلط باتیں اور گمراہ کرنے کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ بیچارہ ہمارا نان مسلم بھائی ایسی وہ، اس کو یہاں بھی انہوں نے کانٹیکسٹ نہیں بتائے، اور بیچارہ وہ اپنے سوال پہ ویسے کہ ویسے اٹک گیا، اور اس کے دل میں یہ عقیدہ بن گیا کہ ہاں قرآن کہتی ہے کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور یہ میرے بھائیو، سچوالا جی کا کوئی ایمان دھرم تو ہے نہیں، خدا سے ان کو ڈر تو رہتا نہیں ہے، ایشور سے ان کا ڈر تو ہے نہیں، خوف تو ہے نہیں، تو اس لیے اپنے کچھ بھی بکواس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آزاد ہے۔ ادھرمی کو اللہ تعالیٰ صحیح فرماتا ہے کہ یہ ساری مخلوق سے بدتر ہوتے ہیں، یہ ادھرمی ساری مخلوق سے بدتر ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چلیے میں آپ لوگوں کو دوستی کے اعتبار سے قرآن کی آیت دکھاتا ہوں۔ اب میں الممتحنہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا ہے، آیت نمبر 7، قریب ہے کہ خدا تمہارے اور ان میں سے تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور خدا تو قادر ہے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے بھیڑے اور نہ تمہیں گھروں سے نکالے، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا۔ بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیا جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے بھیڑے اور نہ تمہیں گھروں سے نکالے، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا۔ بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ جو بھائی ہمارے آیت کا کانٹیکٹ پوچھ رہے تھے وہ ہم انشاءاللہ لاسٹ میں بتائیں گے، مگر انشاءاللہ دیکھیے یہ آیت ایک دم صاف بیان فرما رہی ہے، جو لوگ تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے بھڑے اور نہ تمہیں گھروں سے نکالے، ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے سے خدا تمہیں منع نہیں کرتا۔ بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا تو بس ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، اور جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہ لوگ ظالم ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگ تو جانتے ہو کہ کس طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کافر کرتے تھے۔ اتنا مارا جاتا تھا کہ ان کے جوتے مبارک تک خون میں تر ہو جاتے تھے اور ان کے بارے میں چالے چلا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانا پڑا، کیونکہ کافر ان کے بارے میں چالے چلتے رہتے، انہیں مار دو، انہیں قتل کر دو، وطن سے نکال دو۔ صحاباؤں کو کیسی کیسی تکلیف دی گئی، تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا کہ ایمان سے پھر جا، ایمان سے پھر جا۔ ایسے بڑے بڑے دشمن تھے کافر۔ تو میرے دوستو، وہ جو آیت آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہے مارنے کی، قتل کرنے کی، سب جنگ کے تعلق سے وہ سب آیتیں رکھتی ہیں، جنگ کے اعتبار سے وہ سب آیتیں بیان کرتی ہیں، اور ان آیتوں سے ہمیں صاف ظاہر ہو جاتا ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ خدا تو بس ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے سے دوستی کریں گے وہ لوگ ظالم ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان آیتوں کو بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، چیپٹر ممتحنہ اس کی آیت ہے، اور یہ جب بھی آپ کوئی نان مسلم سوال کرے تو اس کو یہ آیت بتا دیے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ اسلام ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین دھرم کے بارے میں لڑائی کی اور مسلمانوں کو گھرے سے نکالنے کی بات کری۔ NRC کے ٹائم پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے نان مسلم بھائی ہمارے ساتھ میں تھے اور کتنے نان مسلم سنگھی جماعت کہ انہیں ہندوستان سے نکال دو، جے شری رام بولو، ہندوستان میں رہنا ہے تو جے شری رام بولو، گھر واپسی کرو۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے، اور ان آیتوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو نان مسلم بھائی ہمارے ساتھ NRC میں ساتھ تھے، کھڑے تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے کہ ہمیں نہ نکالا جائے، ہمیں مسلمانوں کو بھی ہندوستان میں رہنے کا درجہ دیا جائے۔ بہت سے نان مسلم بھائی ہماری NRC کے ٹائم پہ مدد کے، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ آیت صاف بیان کر رہی ہے کہ دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا، انہی لوگوں کے ساتھ میں دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تمہارے گھروں سے باہر نکال کیا، اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی۔ جو ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے وہ ظالم ہیں۔ اب چلیے، اب ہم اس آیت پر آتے ہیں کانٹیکسٹ والی پہ، جو سچ والا جی نے ان کو کانٹیکسٹ بتائے نہیں اور ان کے دل میں اس بات کو بٹھا دیا کہ بے شک کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں۔ آیت کے ذریعے سے میں اس کا کانٹیکسٹ بھی بتا دوں گا، جو ہمارا نان مسلم بھائی پوچھ رہا تھا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، مجھے اس کا کانٹیکسٹ بتائیں۔ تو دیکھیے، اس آیت میں یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، اے رسول، ایمان والوں کا دشمن سب سے بڑھ کر یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ایمانداروں کا دوستی میں سب سے بڑھ کے قریب ان لوگوں کے پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، مطلب عیسائی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، عیسائی کو بھی قرآن کافر کہتا ہے، مگر یہاں دوستی کے اعتبار سے نصارہ کو پیش کر رہا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں، کیونکہ ان نصارہ میں یقیناً بہت سے عالم اور عابد ہیں، اور اس سبب سے بھی یہ لوگ ہرگز شیکی نہیں رکھتے۔ اور وہ جو آیت کا کانٹیکسٹ ہے وہ بھی یہ نا، ایک صحابی تھے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ احزاب کے دن، وہ بھی جنگ کے بارے میں آیت کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جنگ احزاب کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے پاس ہے نا 500 یہودی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنگ میں نا ان سے مدد حاصل کروں۔ تو جب جا کے وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مومنوں، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہودی تھے وہ، اور جنگ احزاب کے دن کی بات ہو رہی ہے جب وہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کا کانٹیکس یہ ہے۔ تو جب جا کے آیت، انہوں نے کہا کہ میرے پاس 500 یہودی ہیں کہ میں چاہتا ہوں ان کے ذریعے سے جنگ کے میدان میں مدد حاصل کروں، تو جب جا کے یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے سوا کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اس آیت میں بھی یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
کہ اے रसूल ईमान वालों का दुश्मन सबसे बढ़ के यहूदी और मुशरिकों को पाओगे और ईमानदारों का दोस्ती में सबसे बढ़ के करीब उन लोगों को पाओगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं, मतलब ईसाई कहते हैं। अब देखिए, दुश्मनी और मुशरिक और यहूदी मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन हैं, और ईसाई भी काफिर है, मगर क्या दोस्ती में सबसे बढ़ के करीब ईसाइयों को पाओगे। तो क्या इन आयतों से पता चलता है कि अल्लाह के काफिरों से दोस्ती करने को मना करता है? तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, दुश्मन इस्लाम से कुरान ना सीखे मेरे भाइयों। ये लोग नफ़रत फैलाना चाहते हैं। इंसानियत अधर्मियों के अंदर हो ही नहीं सकती है किसी भी सूरत में। उन्हें किसी चीज़ का डर खौफ नहीं। जब वो लोग खुदा से ही नहीं डरते, ईश्वर से ही नहीं डरते, भगवान से ही नहीं डरते, वो कुछ भी बकवास कर सकते, कुछ भी कर सकते, गाली भी बक सकते, झूठ भी बोल सकते, मक्कारी भी कर सकते, हराम भी खा सकते, जिना भी उनके लिए जायज़ है। क्योंकि जब उन्हें डर ही नहीं है खुदा का कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे किसी के पास जाना है, कोई मुझसे हिसाब किताब लेगा, उनको तो यही है खाओ पियो ऐश करो और अपनी ज़िंदगी, इसी दुनिया की ज़िंदगी है, पहली बार ज़िंदगी मिली है, हमें दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते। अधर्मियों तो ऐसे ही होते मेरे भाइयों। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इस आयत को ध्यान में रखेंगे, और जब भी कोई नॉन मुस्लिम भाई ऐसा सवाल करेगा तो उसको बता देंगे कि नहीं भाई, कुरान खाली उन्हीं लोगों के साथ में दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने हमसे हमारे दीन मज़हब के बारे में लड़ाई की और हमें हमारे घरों से निकाल बाहर किया, और जो ऐसी चालें चलते हैं, तो उन्हीं लोगों के साथ में खुदा दोस्ती करने से मना करता है। ऐसा नहीं है कि हम काफिरों से किसी से भी बोले दोस्ती करनी जायज़ नहीं है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।